دوستو کریڈیبل آسی آفیشل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ دوستو 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچیں تو وہ بہت تھک چکی تھیں، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا کہ وہ ایک اہم ملاقات ان سے کرنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات گئے ندیم تاج سے ملاقات کریں گی، اور یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی کے مشیر رحمان ملک بھی ان میں موجود تھے۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کو اپنے ذرائع سے اتنا یقین تھا کہ وہ خود رات گئے بے نظیر کی رہائش گاہ پہنچے تھے۔ دوستو بینٹ جونز اپنی کتاب دی بھٹو ڈائنسٹی دی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ یہ سنتے ہی بے نظیر کو شبہ ہوا کہ ندیم تاج کہیں ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے۔ انہوں نے تاج سے کہا کہ اگر آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تاج کا جواب تھا کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز افشاں ہو جائے گا۔ اس پر بے نظیر نے کہا کہ آپ میری سیکیورٹی میں اضافہ کریں، آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ ISI کے سربراہ نے وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ دوستو بے نظیر جب جنرل تاج سے مل رہی تھیں، ان کے قاتل ان کے قتل کی حتمی تیاری کر رہے تھے۔ بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد طالبان ہینڈلز نصر اللہ 15 سال کے 2 بچوں بلال اور اکرام کے ساتھ راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ اسی دوران طالبان کے 2 دوسرے ارکان حسنین گل اور رفاقت حسین راولپنڈی کے لیاقت باغ کا معائنہ کر رہے تھے، جہاں بے نظیر بھٹو کو شام کو جلسے میں خطاب کرنا تھا۔ اس وقت پولیس پاک کے تینوں گیٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر لگا رہی تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ منصوبہ یہ تھا کہ بے نظیر پر حملہ اس وقت کیا جائے گا جب وہ جلسہ ختم کر کے واپس جا رہی ہوں گی۔ یہ دونوں افراد وہاں سے مکمل طور پر مطمئن ہو کر واپس آئے اور بلال کو کچھ کارتوسوں کے ساتھ پستول اور اکرام اللہ کو ایک ہینڈ گرنیڈ دیا۔ حسنین نے بلال کو مشورہ دیا کہ ٹرینر کے جوتے کی بجائے کچھ اور پہننے، کیونکہ افواج کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جہادی ٹرینر جوتے پہنتے ہیں اور وہ انہیں شبے میں پکڑ سکتے ہیں۔ بلال نے مشورے کے بعد جوتے کی جگہ چپل پہن لی۔ نماز پڑھنے کے بعد حسنین بلال کو اس گیٹ تک لے آیا جو ان کے خیال میں بے نظیر استعمال کرنے والی تھی۔ دوستو بے نظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی انکوائری کمیٹی کے سربراہ اور بعد میں گیٹنگ اوے ود مرڈر نامی کتاب لکھنے والے ایک مصنف کہتے ہیں کہ 27 دسمبر کی صبح بے نظیر بھٹو 8 بجے اٹھی تھیں اور 9 بجے انہوں نے ناشتہ کیا تھا۔ 2.5 گھنٹے بعد وہ امین فہیم اور پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹرز کے ساتھ افغان صدر حامد کرزئی سے ملنے گئیں۔ کرزئی اسلام آباد کے سیرینا ہوٹل کی 4تھی منزل پر ٹھہرے تھے۔ 1 بجے وہ زرداری ہاؤس آئیں، انہوں نے کھانا کھایا اور شام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ لیاقت باغ میں دی جانے والی تقریر کو حتمی شکل دی۔ سپیر کو بے نظیر گاڑیوں کے قافلے میں لیاقت باغ کے لیے روانہ ہوئیں۔ اس قافلے میں سب سے آگے ٹویوٹا لینڈ کروزر میں پیپلز پارٹی کے سیکیورٹی کے سربراہ توقیر قائرہ تھے۔ ان کے بالکل پیچھے بے نظیر کی سفید رنگ کی لینڈ کروزر تھی اور دونوں اطراف قائرہ کی 2 اور گاڑیاں چل رہی تھیں۔ ان گاڑیوں کے پیچھے زرداری ہاؤس کے 2 ٹویوٹا پک اپس ٹرک چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے زرداری ہاؤس کی سیاہ مرسڈیز بینز تھی جو بلٹ پروف تھی اور ضرورت پڑنے پر بے نظیر اسے بیک اپ گاڑی کے طور پر استعمال کر سکتی تھی۔
بے نظیر کی کار میں سامنے والی سیٹ پر ان کے ڈرائیور جاوید الرحمان اور دائیں جانب سینیٹر پریزیڈنٹ پولیس میجر امتیاز حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیانی نشست پر بائیں طرف پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم، وسط میں بے نظیر اور دائیں جانب بے نظیر کے پولیٹیکل سیکرٹری ناہید خان بیٹھی تھیں۔ دوستو، تقریباً 2:15 پر بے نظیر کا قافلہ فیض آباد جنکشن پہنچا، جہاں سے ان کے سیکیورٹی کی ذمہ داری راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس پر آ گئی۔ 2:56 پر بے نظیر کا قافلہ دائیں مڑ کر مری روڈ لیاقت روڈ موڑ پر آیا اور لیاقت باغ کے VIP پارکنگ ایریا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو کھڑی ہوئیں اور ان کے لینڈ کروزر کی چھت سے ان کا چہرہ ظاہر ہوا۔ وہ لوگوں کی طرف ہاتھ ہلا رہی تھیں اور ان کا سلام قبول کر رہی تھیں، اور ان کی گاڑی لیاقت روڈ پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ بے نظیر کی حفاظت کرنے والے لوگوں نے ایک بار بھی انہیں نہیں روکا کہ اس طرح کھڑا ہونا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 3:16 پر بے نظیر کے قافلے کو 5 سے 6 منٹ تک پارکنگ ایریا کے اندر والے گیٹ پر رکنا پڑا، کیونکہ پولیس کے پاس گیٹ کھولنے کی چابی نہیں تھی۔ اس دوران بے نظیر مکمل طور پر محفوظ اپنی گاڑی پر کھڑی ہوئیں اور ان کا چہرہ اسکریپ پیج کے باہر نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی، کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ایمرجنسی ہیچ سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہو چکے تھے اور صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا، لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا تھا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر سکریپ ہیچ کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گر پڑی۔ جو ہی وہ نیچے گریں، بلال نے خودکش بم بھی پھوڑ دیا۔ ناہید خان جو بے نظیر کے دائیں طرف بیٹھی تھیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی، بے نظیر نیچے گریں اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے کپڑے گیلے ہو رہے تھے۔ مخدوم امین فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا کہ جب بے نظیر گریں تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں آئی۔ وہاں ایک بھی ایمبولینس دستیاب نہیں تھی۔ بم دھماکے کی وجہ سے بے نظیر کی کار کے چاروں ٹائر پھٹ چکے تھے۔ ڈرائیور کار لوہے کے رم پر چلاتے ہوئے اسے راولپنڈی جنرل ہسپتال تک لے گیا۔ لیاقت روڈ پر 300 میٹر چلنے کے بعد اس نے اسی طرح کار کو بائیں طرف موڑ دیا۔ کار اسی حالت میں کچھ کلومیٹر تک چلتی رہی۔ ایک جگہ جب لینڈ کروزر نے یو ٹرن لینا چاہا تو وہ رک گئی اور آگے نہیں بڑھ سکی۔ جائے وقوع پر موجود 2 کمانڈو گاڑیوں نے بے نظیر کی گاڑی کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے نہ چل سکیں، کیونکہ لاشوں اور زخمی افراد کی وجہ سے وہ اب آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ ناہید خان جو پرنسپل سیکرٹری تھیں، انہوں نے بین جونز کو بتایا کہ ہمارے سامنے بے نظیر کو ٹیکسی میں ہسپتال لے جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پولیس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہم ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ 2 یا 3 منٹ میں ایک جیپ آ کر رکی۔ ہم بے نظیر کو اس جیپ میں ہسپتال لے گئے۔
وہ جی بے نظیر کی ترجمان شیری رحمان کی تھی۔ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب حملے کے 34 منٹ بعد ہسپتال پہنچے۔ ہسپتال پہنچنے کے فوراً بعد بے نظیر کو اسٹریچر پر پارکنگ ایریا کے اندر لے جایا گیا۔ ان کی نہ تو نبض چل رہی تھی اور نہ ہی وہ سانس لے رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ٹھہری تھیں اور ٹارچ کی روشنی سے بھی ان میں کوئی حرکت نہیں آئی تھی۔ ان کے سر سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور وہاں سے ایک سفید مادہ نکل آیا تھا۔ 5:50 پر ہسپتال کے سینئر فزیشین پروفیسر مصدق خان نے وہاں پہنچ کر چارج سنبھالا۔ بے نظیر کی ناک اور کان سے خون بہہ رہا تھا۔ حملے کے 50 منٹ بعد 6 بجنے سے کچھ منٹ پہلے ڈاکٹر انہیں آپریشن تھیٹر لے گئے۔ سارے مردوں کو آپریشن تھیٹر سے باہر نکال دیا گیا۔ ڈاکٹر قدسیہ انجم قریشی اور نرسوں نے ان کے جسم کو صاف کیا اور سر کی چوٹ پر پٹی لگائی۔ ان کے خون سے بھیگے ہوئے کپڑے اتار دیے گئے اور انہیں ہسپتال کے کپڑے پہنا دیے گئے۔ جب بے نظیر ہسپتال پہنچی تو ان کے جسم پر کوئی دوپٹہ نہیں تھا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر دوپٹہ کہاں گیا۔ ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ نمبر 202877 میں موت کی وجہ کے کالم میں لکھا گیا کہ پوسٹ مارٹم کے بعد علم ہوگا۔ پولیس چیف سعود عزیز سے 3 بار پوسٹ مارٹم کی اجازت طلب کرنے کے بعد ڈاکٹر مصدق نے انہیں لکھا کہ اجازت ایسی نہیں دی گئی کہ اس میں بے نظیر کا دوپٹہ ظاہر کیا جائے۔ بعد میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے فیصلے کا دفاع کیا کہ انہیں بے نظیر کے اہل خانہ سے اجازت نہیں ملی۔ جب ہسپتال کے باہر بے نظیر کی موت کا اعلان کیا گیا تو وہاں کھڑے ہجوم کے منہ سے ایک آہ نکلی۔ وہ حیران اور غمزدہ بھی تھے کہ ایک اور بھٹو نے پرتشدد موت کو گلے لگایا تھا۔ بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو فوجی حکومت نے پھانسی دے دی تھی۔ ان کے ایک بھائی شاہ نواز زہر کی وجہ سے موت واقع ہو گئی اور دوسرے بھائی مرتضیٰ کو گولی لگنے سے موت ہو گئی۔ رات 10:35 پر بے نظیر کی لاش کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر قریبی چکلالہ ایئر بیس لے جایا گیا۔ 28 دسمبر کی رات 1 بجے ان کی میت ان کے شوہر آصف علی زرداری کے حوالے کر دی گئی، جو چند منٹ قبل دبئی سے وہاں پہنچے تھے۔ جب زرداری پاکستان پہنچے تو ان سے بھی بے نظیر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ 28 دسمبر 2007 کو لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کو سپرد خاک کیا گیا۔